کہ زبان سے لایانی الفاظ ہمارے نہ نکلے، زبان سے غیبت ہو رہی ہے، چغلیاں ہو رہی ہے، دنیا کی باتیں ہو رہی ہے، دنیا کی بڑائی ہو رہی ہے، کچھ فائدہ نہیں، یا لایانی باتیں ہو رہی ہے، کم سے کم زبان سے وہ باتیں ہو جس سے دین کا فائدہ ہو، کہ آپ فضائل اعمال کی تلاوت کر رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ان کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، یا آپ کسی اللہ والے کا قصہ سنا رہے ہیں، یا آپ کسی صحابی کی بات کر رہے ہو، یا دین کا کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہو، یا پھر آپ کے دکان پہ کوئی کسٹمر آ گیا، یا کسی نے فون پہ آپ سے کسی کاروبار وغیرہ کے لائن کی بات پوچھا تو آپ اس کو بتا رہے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ بات ایسی ہونا چاہیے جس میں دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو، لیکن نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے تو ایسی بات کو لایانی بات کہتے ہیں۔ اور لایانی کے بارے میں بھی اگر ہم دیکھیں گے، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اللہ والے ایسی اپنی زبانوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو خاموش رہا اس کو نجات مل گئی، جو خاموش رہا اس کو نجات مل گئی۔ اور صحابہ کی زندگی میں بھی ہم کو یہ صفت ملے گی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے زبانوں کی ایسی حفاظت کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہنے لگے کہ کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا جسے کوئی جانور کھا لیتا، کاش میں کوئی چڑیا ہوتا، کاش، اور کبھی کہتے کہ کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ صحابہ کی صفات میں ملیں گی، کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ زبان سے کبھی کوئی کلمہ نکل گیا تو صحابہ اکرام اتنا زیادہ ڈرتے تھے اور اتنی زیادہ احتیاط برتتے تھے اور اپنے خود زبان کو پکڑ کے جو ہے اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور بزرگان دین کی زندگیوں میں آئیں گے تو بزرگان دین کی زندگیوں میں بھی ہم کو یہ تمام چیزیں ملیں گی کہ بزرگان دین اللہ والے وہ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنے کا کیسا اہتمام کیا کرتے تھے کہ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 30 سال انہوں نے ایک بوریے پر گزار دی، اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی زبان سے سوائے حدیث کے کبھی کوئی بات نہیں سنی، جب بھی وہ منہ کھولتے تھے تو یا تو دین کا کوئی مسئلہ بتانے کے لیے، یا کوئی حدیث بیان کرنے کے لیے، یا قرآن کی کوئی تفسیر بیان کرنے کے لیے، اس کے علاوہ انہوں نے کبھی اپنی زبان کا استعمال نہیں کیا، اور 30 سال ایک بوریے پر گزار دیے، اور مرنے کے بعد لوگوں نے ایوریج نکالے تو 18 ورق روزانہ جو ہے دین کی کتابیں لکھنے کا ان کا معمول تھا۔ اللہ والوں نے اپنی زبانوں کو ایسا استعمال کیا۔ اور ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے انتقال کے بعد ان کے ایک شاگرد ہے مولانا زید صاحب نام ہے ان کا، مفتی زید صاحب، وہ اپنے یہاں پہ بھی آئے تھے پچھلے 2 سال پہلے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے ان کے حالات زندگی پر، اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ میں حضرت قاری صاحب کے ساتھ میں سفر پر تھا، اور ہم لوگ جو ہے کرناٹک کا سفر کر رہے تھے، میسور وغیرہ کہیں جانے کا تھا، تو راستے میں سمندر کے کنارے سے ٹرین چل رہی تھی، سب ہریالی تھی، ناریل کے درخت تھے، پہاڑ آ رہے تھے جھرنے وغیرہ دیکھنے کے لیے، تو حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ وہ مستقل قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہ جو مفتی زید صاحب ہے جو خدمت میں تھے، انہوں نے قاری صاحب سے 1-2 مرتبہ کہا کہ حضرت دیکھیے کتنے خوبصورت منظر ہے، کیسے باغ ہے، کیسے ناریل کے باغ ہے، کیسا سمندر ہے، اور کیسی ہریالی ہے، اور کیسے پہاڑ ہے۔ تو حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی مجھے تم ظاہری باغات کیوں بتا رہے ہو، میں اپنی آنکھوں سے جنت کے باغات دیکھ رہا ہوں۔ قرآن پاک کی جو تلاوت کر رہے ہیں اس کے اندر پورے جنت کے باغوں کا تذکرہ ہے، اور کیسے باغات ہیں جنت کے، کہ جنت کے باغات کے مقابلے میں دنیا کے سارے باغات فیل ہے، دنیا کی کوئی بھی نعمت دائمی نہیں ہے، جنت کی ہر نعمت دائمی ہے، جنت کی خوشبو، جنت کی مٹی، جنت کے درخت، جنت کی ہر چیز۔ کہنے لگے کہ میں تو جنت کے درختوں کو دیکھ رہا ہوں، یعنی قرآن کی جو تلاوت کر رہے ہیں، اور تم مجھے دنیا کے باغات دکھا رہے ہو۔ تو جنت اور دنیا کا کوئی جوڑی نہیں ہے۔
تو اللہ والے اپنی زبانوں کی، اپنی آنکھوں کی بھی ایسی حفاظت کرتے تھے، اور پھر یہ کہنے لگے کہ زبان سے میں نے اس پورے سفر کے درمیان میں کبھی بھی آپ کی زبان سے کوئی لایانی بات نہیں سنی۔ آپ خالی اگر ہوتے تھے یا تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے یا پھر کچھ لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ولی نہیں بناتا، یاد رکھو، اسی لیے ان کا لقب ہے عارف باللہ، یعنی وہ آدمی جس نے اللہ کو پہچان